ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ عرض کیا ہے سورہ آل عمران یہ بڑی صورتوں میں سے ایک ہے جس کی 100 سے زیادہ آیات ہیں۔ اس کی بھی تقریباً 200 آیات ہیں اور یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلے دوستوں کو بتا چکے ہیں کہ مکی دور یہ اصولی دور تھا اور جو مدنی دور ہے وہ فروعی دور کہلاتا ہے۔ اصولی دور اور فروعی دور مطلب یہ ہے کہ مکے کے دور میں جب نبی تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا زیادہ تر تمرکز اصول دین پر تھا کہ لوگوں کو وحدانیت خدا کا بتایا جائے، قیامت کا بتایا جائے اور اپنی رسالت ثابت کی جائے۔ جو 3 اصول ہیں اصول دین، تو یہ مکہ میں حضرت یہ کام کر رہے تھے، اس لیے کہ ابتدا تھی اور اب پہلے لوگوں کو یہ قائل کرنا مقصود تھا کہ وہ اپنے اس پہلے عقیدے کو چھوڑیں جس میں غیر اللہ کو من دون اللہ کو وہ ارباب مانتے تھے اور پھر رب ماننے کے بعد اگلے مرحلے میں ان کو الہ مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو مکی دور میں زیادہ تر فوکس ان پہ تھا۔ بہت ابتدائی قسم کے کچھ احکام مکی دور میں، فرعی احکام، فروعی احکام وہ نازل ہوئے۔ شریعت کا بہت کم حصہ مکے میں نازل ہوا۔ تو جب مدینہ آئے تو مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، خطرات ٹل گئے، مسائل حل ہو گئے، بہت ساری قوت مل گئی مسلمانوں کو، اور یہاں اب ضرورت اس بات کی ہوئی کہ اتنے بڑے مجمع کو جو مسلمانوں کا بن گیا ان کو شریعت کے احکام بتائے جائیں، عملی زندگی میں ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ وہ جو 3 اصول تھے وہ اب سوچ لیے گئے ہیں، اب اس کے بعد عمل کا مرحلہ شروع ہے۔ اور سورہ بقرہ جیسے کہ ایک لمبی صورت ہے اور اس میں بہت سارے عملی اقدامات اور عملی سلسلے بتائے گئے ہیں، اور اس میں خدائی موقف، الہی موقف، قرآنی موقف اور انسان کی ضرورت کا جو موقف ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران بھی اسی طرح، اس میں بھی بہت سارے ایسے مرکزی احکام بیان ہوئے ہیں جو آہستہ آہستہ ہم بیان کریں گے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آیات آئیں گی تو اس پر ہم اس میں جو الفاظ سے لیا گیا، قرآن کے الفاظ سے، اللہ کے ان الفاظ سے لیا گیا جو موقف ہوگا، بیانیہ ہوگا، دوستوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ابتدا خدا کریم نے
پہلی آیت الف لام میم سے کی تو اس کا بتا چکے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ نے اپنے نام سے آغاز کیا، پہلا لفظ ہی خود اپنا نام اللہ لا الہ الا، پہچان کروا رہا ہے خدا کریم۔ پہچان یہ ہے کہ یہ اس اللہ کی بات ہو رہی ہے جس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور اللہ نے یہ دو ٹوک انداز میں بتایا کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ وجہ اس لیے کہ الحی القیوم، اس لیے کہ اس کے سوا حی قیوم ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی شخص حی قیوم نہیں ہے، نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے، نہ کسی پر اتنی سکت ہے کہ وہ حی ہو ذاتی طور پر، اور پھر قیوم ہو، خود قائم ہو اور تمام کائنات کو قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی نے دعویٰ کیا ہے۔ جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے بھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ قیوم ہے، اور نہ ہی یہ کہ وہ حی ہیں، کبھی سرمدی ہیں، لا زوال ہیں، ایسا کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اور اگر کسی نے دعویٰ کیا ہو تو اس کے پاگل ہونے کی ہی دلیل بنے گی، اس لیے کہ کچھ ٹائم کے بعد اس نے کیا ہونا جانا ہے، ختم ہی ہو جانا ہے، مر جانا ہے، تو پھر اس کا دعویٰ تو دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ تو حی اور قیوم یہ دونوں ایسی صفات ہیں کہ غیر اللہ اور من دون اللہ کوئی لے سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے دعویٰ ہی نہیں کیا ہے۔ اور کچھ جو دوسروں کو مانتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مثلا کچھ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو الہ مانتے ہیں، تب بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حی القیوم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کہتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ خدا کریم نے ان کے حوالے کر دیا ہے، اتنا کہہ سکتے۔ تو یہ کافی نہیں ہے اللہ ہونے کے لیے۔ اللہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حی ہو، قیوم ہو۔ حی ہونے کے لیے شرائط ہیں، قیوم ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بس ہر بندہ جو ہے وہ کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہو اور کہے کہ میں قیوم ہوں، جی جو اپنی ممکن ہے کہ وہ ناک کوئی سنبھال نہ سکے تو وہ بندہ بھی دعویٰ کرے کہ وہ بھی کیا ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ اب یہاں سے خدا کریم مخاطب بناتا ہے انسانوں کو، پہلے اپنی تعریف کر کے بتا کے، تعریف سے مراد مد نہیں ہے، تعریف یعنی وضاحت کر کے کہ وہ ہے کون، یہ کر کے پھر کیا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ بات چیت شروع کرتا ہے، اور اس بات چیت کے لیے خدا کریم نبی کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں۔ حالانکہ نازل تو سب پر ہوا ہے، سب لوگ ہیں جن کی طرف خدا کریم نے نازل کیا ہے قرآن یا کتابیں، لیکن کیا کہا، نزل علیک، تیرے اوپر ہم نے نازل کیا۔ اب اس نزلہ کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ نزل علیک، تیرے اوپر، یعنی اتنی خصوصیت دی، ایک لحاظ سے تمام کائنات کو، تمام باقی انسانوں کو، تمام دیگر وجودات کو اگنور کیا، کہا کہ نزل علیک، جیسے کہ نبی ہی صرف ہے ادھر۔ نزل علیک الکتاب، اب یہاں نزلہ کہا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر نازل کی کتاب اور وہ بھی بالحق۔ ان چیزوں کا یہ سارے الفاظ معنی کرنے جوگے ہیں، معنی کرنے کے لائق ہیں۔ وعلیکم السلام۔ یہ بعض اوقات صحیح وہ ترجمہ نہیں ہوتا ہے تو صحیح لفظ جو وہ دوسری زبان کا ہوتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے، معنی کرنے کے لائق ہیں۔ اب یہ بہت ہی ایسے لسا لسا جو ہے جملہ ہے، لیکن جو وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے جوگے ہیں تو وہ بہت ٹھیک لفظ ہے۔ تو کہا کہ نزل علیک الکتاب، یہاں ایک لفظ ہے نزلہ، دوسرا لفظ ہے بالحق، تیسرا لفظ ہے مصدقاً، اور چوتھا لفظ ہے انزلہ، پانچواں لفظ ہے التورات، اور چھٹا لفظ ہے انجیل۔ ہر ایک کا معنی بھی کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب
قرآن کی بات کی اللہ نے، چونکہ یہ الکتاب ہے، کتابن نہیں ہے، الکتاب ہے اور الف لام لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، تو اس سے مراد وہ کتاب ہے جو نبی پر نازل ہوئی، اس لیے یہ خاص کتاب مراد ہے، ہر کتاب مراد نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی آیت میں خدا کریم نے دو مختلف الفاظ استعمال کر دیے۔ نزلہ کہا قرآن کے بارے میں، جب تورات اور انجیل کی باری آئی تو انزلہ کہا۔ یہ کلام الہی ہے، کلام الہی میں صرف ادبی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ نہیں کیا جاتا ہے کہ ادھر یہ لفظ رکھ دیا ادھر وہ لفظ رکھ دیا، بلکہ ہر لفظ کے پیچھے اس کا معنی ہوتا ہے اور وہ مختلف معنی ہوتا ہے جو اس لفظ سے نکلتا ہے۔ دوستوں کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو اس کا روایتی معنی ہے، جو روایتی معنی ہے جو ساری تفسیروں میں آپ کو ملے گا، وہ یہ ہے کہ نزلہ یعنی اللہ نے اوپر عرش سے، آسمانوں سے کتاب کو، قرآن کو نازل کیا، یعنی ایک چیز اوپر سے نیچے آئی ہے۔ لیکن ہم نے پچھلی باتوں میں دوستوں کو بتایا ہے کہ نزلہ کا جو اصلی معنی ہے، جو لغوی معنی ہے، نزلہ کا مطلب ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یا ایک چیز کا دوسری شکل میں چلے جانا، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ۔ جیسے ابھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تنزل دے دیا، مثلا فلاں بندہ افسر تھا، اس کے درجات گھٹا کر اس کو کیا کر دیا، اس کو تنزل دے دیا، یعنی کم کر دیا، نیچے اس کے درجات کم کر دیے سزا کے طور پر، یعنی تبدیل کر دیا۔ تو نزلہ کا جو اصلی معنی ہے جو لغت میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے تبدیل کر کے دوسری جگہ دے دینا۔ اسی لیے جب نماز جنازہ کے بعد آپ اس میت کے ساتھ تلقین میں بات کرتے ہیں یا خود نماز جنازہ میں آپ کیا کہتے ہیں، نزل بکا، نزل بکا وانت خیر منزول بے، آپ کے پاس آیا ہے۔ تو یہ نازل تو نہیں ہوا ہے نا، ہاں، کہ اللہ قبر میں ہے اور یہ بندہ کدھر گیا ہے، کوئی قبر میں گیا، یہ نہیں بات، نازلہ۔ اس لیے عربی میں بھی کہتے ہیں کہ نازلہ، جو مہمان آتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ نازلہ بہی۔ منزل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ادھر رہتے ہیں، منزل یعنی جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ جگہ اپنی بناتے ہیں وہ منزل ہوتی ہے، جہاں آپ شفٹ ہوتے ہیں وہ منزل ہوتی ہے۔ آپ کہیں سے اترتے تو نہیں ہیں نا، مثلاً آپ گئے ہیں کسی جگہ، آپ کی منزل یہ ہے، آپ کے منتقل ہونے کی جگہ فلاں جگہ ہے، تو آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ کی وہ منزل ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نازل ہوئے ہیں کہیں سے، ہاں۔ یا خدا کریم نے بھی بتایا ہے کہ وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ، انزل الحدید، اللہ نے لوہے کو نازل کیا، ہاں۔ اور اسی طرح بہیمۃ الانام، بہیمۃ الانام کے بارے میں کہا کہ یہ بھی آپ نے نازل کیا، یعنی یہ جو چوپائے ہیں اللہ نے یہ بھی نازل کی ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَأَنزَلْنَا لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ، یا اس طرح کے الفاظ ہیں، شاید وہ پوری آیت اس طرح صحیح میں نہ پڑھوں، لیکن قطعی طور پر یہ آیت اسی الفاظ میں موجود ہے۔ تو چوپائے اوپر سے نازل ہوئے ہیں یا لوہا اوپر سے نازل ہوا ہے، بس اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر سب سے جو بڑی بات ہے دوستو، توجہ رکھیں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں بہت مہم ہے قرآن کے سمجھنے میں۔ پہلوں نے
قرآن کو ایک خاص انداز میں سمجھا، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے آئیڈیا کے مطابق، اپنے معلومات کے مطابق، ہم ان کے اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ضروری نہیں ہے کہ اسی پر ہی ٹک جائیں، ہمیں خود سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم ہمارے پاس ڈائریکٹ خدا کا کلام موجود ہے۔ اب آسمان میں کوئی سائڈ اونچی تو ہے ہی نہیں، کون سی سائڈ اونچی ہے؟ کوئی طرف ہے جس کو کہا جائے کہ یہ اونچی سائڈ ہے، یہ بلند سائڈ ہے؟ کوئی طرف ہے ہی نہیں۔ آسمانوں میں کوئی طرف بلند اونچی تو نہیں ہے ہی نہیں، ایک وجود ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سائڈ مثلا یہ اوپر ہے، تو ہم تو ادھر قائم ہی نہیں ہیں، ہم تو ایسے پھر رہے ہیں۔ جو بھی اونچا ہے وہ کل جو ہے وہ نیچے ہوگا۔ زمین تو مسلسل پھر رہی ہے، زمین ایک خاص قسم کی فضا میں پھر رہی ہے، یا سارے باقی آسمانی وجودات جتنے ہیں وہ سارے اسی طرح۔ تو کون سی سائڈ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سائڈ اونچی ہے؟ تو بس یہ معنی کہ کوئی اوپر سے چیز آئی ہے نیچے، یہ معقول نہیں بنتا ہے، لیکن یہی معنی سارا لکھا ہوا ہے۔ بس نازلہ کے بارے میں پہلے تو اس چیز کو سوچیں کہ نازلہ کا معنی یہ نہیں، نازلہ کا معنی یہ ہے کہ ایک خاص انداز میں ایک چیز ایک خاص شکل سے دوسری شکل میں آ گئی ہو، تو یہ نازلہ ہے، یعنی یہاں سے منتقل ہوئی ہے، یہ بن گئی ہے۔ اور اس کی بہترین مثال دوستوں کو یہ دے سکتا ہوں کہ ایک واقعیت خارجی کو کیا کرتے ہیں آپ، ایک بڑی ساری اس میں آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں، ایک مثلا ایک واقعے کی ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے پھر اس کو ایک ورژن اس کا دیتے ہیں جو کسی بڑی سائز کی اس میں ہوتا ہے، پھر اس کو آپ چھوٹے سائز میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے آج کل وہ میموری کارڈ آ گئے ہیں۔ تو یہ ہر ورژن جو ہے یہ کیا ہے، یہ تنزیل ہے، ہر ورژن ایک تنزیل ہے، یہ تنزیل، یہ تنزیل، یہ تنزیل۔ قرآن بھی جس طرح اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو الفاظ موجود ہیں، جو کچھ ہے، حقیقت میں یہ کائنات ہے، حقیقت میں قرآن کیا ہے، پوری کائنات ہے۔ ان الفاظ کو، ان کائنات کے اس وجود کو خدا کریم نے ایک تنزیل دے دی ہے، ایک دوسری شکل، یعنی الفاظ کی شکل میں خاص قسم کے اس میں دے دیا ہے۔ جیسے آپ مثلا مثال کے مثلا آپ ایک شہر کا نام لیتے ہیں، شہر ایک وجود خارجی ہے، ایک پورا وجود ہے، ایک بہت بڑا ڈھانچہ ہے، ایک بہت بڑا حیثیت ہے، مقام ہے، جگہ ہے، بہت سارے سلسلے وہاں، لیکن آپ اس سارے کو نچوڑ کے اس کا نام لے لیتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں اسلام آباد۔ اس اسلام آباد میں کیا کچھ ہے بھائی؟ وہ سب کچھ جو اسلام آباد میں ہے۔ اس لفظ اسلام آباد میں سب کچھ وہ آ گیا ہے جو کدھر ہے، سارا جو سارے کا سارا باہر موجود ہے وہ سارا اس لفظ میں آ گیا۔ یہ آپ نے تنزیل دی ہے، حقیقت خارجی کو لفظ کی شکل دے دی ہے، ایک لفظ کی شکل میں، اور اب
آپ کو ضروری نہیں ہے کہ سب کو کوئی دکھائیں کہ بھائی اس اسلام آباد کی آپ بات کریں، بس صرف آپ اسلام آباد کہیں گے، خود بخود پورا جو ہے نا وہ، جیسے ابھی خدا کریم آسمانوں کی بات کرتا ہے، زمین کی بات کرتا ہے، ستاروں کی بات کرتا ہے، حیوانات کی بات کرتا ہے، جانداروں کی بات کرتا ہے، دوسرے پانیوں کی بات کرتا ہے، سمندروں کی بات کرتا ہے، باقی مثلا ملائکہ کی بات کرتا ہے، رسولوں کی بات کرتا ہے، اول زندگی کے اول یا کائنات کے اول کی بات کرتا ہے، کائنات کے آخر کی بات کرتا ہے، قیامت کی بات کرتا ہے، ساری چیزیں، یعنی کائنات اول سے آخر تک اس کتاب میں ڈال دی۔ خود خدائے کریم کے اپنے وجود کا بھی جو ایک وہ ہے، وہ اس کتاب میں خدائے کریم نے ڈال دی، اس لیے کہ اس کی صفات یہاں موجود ہیں، اس کے اسماء موجود ہیں، اور اسی لیے اس کتاب کا وزن ہے، اسی لیے اس کتاب کی اہمیت ہے، اسی لیے اس کتاب کے بارے میں خدائے کریم نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ لو انزلنا، اگر ہم اس طرح نازل کریں اس قرآن کو پہاڑ پر تو اس کی یہ حالت ہوگی۔ پس یہ تنزیل سے مراد یہ سادہ چیز نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے سادہ لوگوں نے تدبر نہیں کیا ہے، بس یوں سمجھا ہے کہ ایک کتاب تھی، ادھر سے جناب جبریل چٹھی لکھ کر لے آتے ہیں، ادھر جناب رسول خدا کے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی ہاں جی یہ کتوں آئے ہو، اتوں آئے ہیں جی عرش تو ادھر سے لائے ہیں، یعنی ایک فزیکل اونچائی اور نیچائی کا جو ہے نا تصور بنایا گیا۔ یہ قرآن آپ کو سنایا جائے، آپ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ظرف نہ ہو، سمجھ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس وجود پر یہ نازل ہوتا تھا، یہ متفقہ تاریخی حقیقت ہے کہ جب نزول قرآن ہوتا تھا تو پیغمبر کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ کیونکہ ان کے قلب پر، ہمیں تو صرف ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ ہمارے قلب پہ یہ نہیں اترا ہے، ہمارے تو صرف آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنا ہے، لیکن خدا کریم نے ان کے قلب پہ اس کو نازل کیا، یعنی ان کے وجود کا حصہ بنایا ہے۔ اس لیے ان پر اتنا سنگین وزن جب آتا تو وہ کافی سارا ان پر اثر پڑتا اور یہ چیز سب جانتے تھے کہ ایسا ہو رہا۔ خب پہلے تو یہ نازلہ کے بارے میں دوست توجہ رکھیں کہ نازلہ سے یہ نہ لیں کہ کوئی اونچی جگہ سے لے کے نیچے آیا ہے زمین پر، بلکہ نازلہ سے مراد یہ ہے کہ منتقل کیا ہے ایک خاص قسم کی کیفیت سے ایک دوسری خاص قسم کی کیفیت میں۔ پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ اے اللہ، کبھی آپ نزلہ کہتے ہیں، کبھی انزلہ کہتے ہیں۔ نزلہ کا لفظ خدا کریم نے صرف قرآن کے بارے میں کہا ہے۔ یہ باب تفعیل ہے، تنزیل کا لفظ بھی قرآن کے لیے بہت ساری جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اور انزلہ باب افعال ہے، ان کے معنی میں فرق ہے۔ ان کا معنی جو ہے فرق جو روایتی تفسیروں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ نزلہ کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اترنا،
کسی چیز کا آہستہ آہستہ اترنا، تھوڑے تھوڑے کر کے تدریج کے ساتھ آنا. اور انزلہ کا معنی ہے کہ ایک بارگی اترنا. یہ معنی بھی مناسب ہو سکتا ہے، یہاں یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے، یہ معنی بھی یہاں کیا جا سکتا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو آپ پر نازل کیا بتدریج، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اب وہ جو معنی پہلے میں نے بیان کیا ہے، وہ معنی جو پہلے میں نے بیان کیا ہے وہ یہاں بالحق کے ساتھ خدائے کریم نے خود بیان کر دیا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، یہ بالحق جو ہے وہ بہت مہم لفظ ہے. بس نزلہ کا وہ معنی انہوں نے لیا، لیکن میرے خیال کے مطابق نزلہ زیادہ اہمیت کی بات جب آپ کہتے ہیں اس وقت آپ بتاتے ہیں نزلہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ عربی قواعد یا لغت کے جو قاعدہ ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو تاکید کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو زیادہ زور کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں اور اس میں بہت اہمیت دلانا چاہتے ہیں تو اس کے حرف کو دگنا کر دیتے ہیں. ایک حرف کو کیا کر دیتے ہیں؟ دگنا کر دیتے ہیں. جیسے کہ وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، قرآن کی آیت کا حصہ ہے وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا. حالانکہ قُتِلُوا بھی ٹھیک ہے، قُتِلُوا قاتلا، وہ مارے جائیں یا مارے جائیں گے یا ان کے ساتھ لڑائی کی جائے گی، جھگڑا کیا جائے گا، ان کے ساتھ ایک مقابلے کا آغاز کیا جائے گا، یہ معنی دینا تھا. لیکن کس طرح کا؟ قتلوا. قتلوا یعنی کیا کیا جائے گا؟ یعنی بڑی شدت کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا. یہاں بھی خدا کریم نے قرآن کے بارے میں کہا نزل علیک الکتاب. اے نبی، بڑے دھیان سے، بڑی تاکید سے، بڑی اہمیت کے ساتھ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے. یعنی دوسری کتابوں کی نسبت یہ اہمیت زیادہ ہے اس کی، تب نزلہ کہا. آگے مصدقاً میں یہ اس کا معنی بھی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں وضاحت سے بیان کریں گے. یہ ابتدا میں کچھ ایسے الفاظ ہیں، یہ آپ کے لیے بہت مہم ہے. جو لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے ہم ان کو یہاں بیان کر رہے ہیں. اگلی نشست میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.